السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو عزت دی ہے۔ تو دور جاہلیت میں تو عورت کی عزت ہی کوئی نہیں تھی۔ خاوند جب چاہتا طلاق دے دیتا، جب چاہتا بسا لیتا، جیسی مرضی زیادتی کرتا تاکہ وراثت میں عورت تقسیم ہو جاتی تھی۔ تو اسلام نے عورت کو عزت اور مقام دیا۔ بیوی ایک خاوند کے لیے ایک عزت کا مقام ہے، اس کی عزت ہی ہوتی ہے جس کی حفاظت کے لیے وہ مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں حقوق تو بیان ہوئے، اسلام نے حقوق مرد کے بھی ہیں خاوند کے بھی ہیں، لیکن حقوق کی لڑائی نہیں بیان کی۔ مرد تکرار کرے کہ میرے حقوق پورے کرے، عورت کرے میرے تقریر پورے کرو، تو دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے زندگی کا نظام چلانا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے یہاں برصغیر میں کہ خاوند کے والدین کی بہو ذمہ دار نہیں ہوتی ان کے حقوق کی، تو ان کے حقوق کا ذمہ دار کون ہوگا؟ خاوند نے تو سارا دن باہر رہنا ہے، کمائی کرنی ہے، دیگر معاملات سنبھالنے ہیں، کاروبار سنبھالنا ہے، ملازمت کرنی ہے۔ تو اس کے بوڑھے والدین اگر بیوی بھی اس کی نہیں سنبھالے گی تو کون سنبھالے گا؟ تو اس لیے خاوند ایک تو نگران ہے، تو نگران جس طرح کی بات کرے، جو حکم دے اس کی خدمت، اس کے ضروریات پوری کرنا، اس کے امور خانہ داری انجام دینا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر گھر میں بوڑھے والدین ہیں تو ان کی خوراک کا، لباس کا خیال رکھنا، ان کی دوائی دارو، یہ سارے کام عورت نے چلانے ہوتے ہیں، کسی اور نے چلانے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں بھی، حالانکہ بیوی کی ذمہ داری صرف خاوند کی خدمت ہے، تو اس کے گھر کا نظام چلانا تو ذمہ داری میں ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود عورتیں یہ سارے کام کیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، 5224 نمبر، صحیح مسلم 2182 نمبر روایت ہے، سیدہ اسماء بنت ابی بکر ان کی سیدنا زبیر سے شادی ہوئی۔ تو کہتے جب شادی ہوئی تو حضرت زبیر کی زمین بھی تھی، ان کا گھوڑا بھی تھا، مال مویشی بھی تھے، تو یہ سارے کام خود ہی کیا کرتی تھی۔ کہتی گھوڑے کو چارہ بھی میں ڈالتی، اس کا جو کام کاج بھی میں ہی کرتی، گھوڑے کو خوراک بھی میں ہی دیتی، اور اونٹ کے لیے کھجوریں کوٹتی، اس کی گٹھلیاں اونٹوں کو کھلانے کے لیے یہ بھی میں ہی کرتی تھی، اور ان کو چارہ بھی میں ہی ڈالتی تھی، اونٹوں کو بھی۔ پانی بھی لے کے آتی خود ہی، آٹا بھی خود ہی گوندتی، روٹیاں کہتی صحیح نہیں پکانا آتی تھیں، تو انصار کی کچھ پڑوسنیں تھیں، وہ مجھے روٹی پکا کے دے دیتی۔ تو بڑی دور سے کہتی اپنے سر پہ کھجوریں ڈو کے لایا کرتی تھی۔ تو 2 فرسخ کوئی 1 میل کے فاصلے پہ تھی یہ ان کی زمین۔ تو بعد میں کہتی ہیں حضرت ابوبکر نے مجھے ایک غلام دیا تو پھر کچھ سہولت ہوئی تھی۔ اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے اونٹ گھوڑے میں نے پالنے ہیں، لیکن چونکہ خاوند کو ضرورت تھی اس کے کام کاج کی، اس لیے اس نے کوئی تقاضا نہیں کیا اپنے حقوق کا، اپنی سہولت کا، خاوند کے ساتھ بھرپور معاونت کی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے کہ وہ چکی پیس پیس کے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، تو مطالبہ کیا تھا غلام کا، تو غلام بھی نہیں ملا تھا۔ تو اس کے باوجود نہ والد سے شکایت نہیں کی، نہ خاوند سے کہ مجھے کس گھر میں بیاہ دیا ہے، یہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے یہ خاوند کرے سارے کام۔ مطلب خدمت کرنا بھی عورت کے بیوی کے ذمہ ہے۔ پھر اگر خاوند کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھو، ان کے جو ہے تو انہیں سنبھالنا ہے، تو خاوند جس بات کا حکم دے، بیوی کا یہ بھی ذمہ ہوتا ہے کہ اس کی بات مانے۔ مسند احمد میں روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہترین ہے، تو آپ نے اس کے کچھ اوصاف بیان کیے، فرمایا التی تسرہ اذا نظر الیہا، بہترین عورت وہ ہے جب خاوند اس کو دیکھے تو وہ خاوند کو خوش کر دے، اچھی لگے۔ وَتُطِیعُهُ اذا امر، جب اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔
ولا تخالف فیما یکرہ فی نفسہا ولا فی مالہ، اپنی ذات اور اس کے مال میں جو وہ ناپسند کرتا ہے اس کی مخالفت نہ کرے بلکہ اس کی موافقت کرے۔ تو یہاں خاوند کا تقاضا ہے کہ بوڑھے والدین میں کام کروں یا ان کو سنبھالوں؟ تو ہر خاوند تو اتنے اس کے وسائل سورسز نہیں ہوتے کہ وہ گھر پہ بیٹھا رہے اور اس کو ماہانہ اتنے پیسے آ جائیں کہ گھر کا نظام چلتا رہے۔ مرد باہر ہی جا کے کام کرتے ہیں اور عورتوں نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ عورت کا کہنا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری ہے اس کی۔ اگر اس کے بہن بھائی چھوٹے ہیں، ان کو ضرورت ہے تعلیم کی، خوراک کی، لباس کی، تو تعاون کرے، ثواب تو ہے ہی، لیکن یہ خاوند کے معاملے میں اس کا تعاون ہوگا۔ خاوند اب اس کو الگ گھر پہ نہیں رکھ سکے گا، تو اسی طرح ناچاکی چلتی رہے گی۔ حوصلہ رکھنا چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے۔ تو خاوند کے رشتہ داروں کی تعظیم تکریم کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ خاوند اس کے اپنے ساس سسر کا خیال رکھے، ان کو خوش رکھے، ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، اسی طرح خاوند کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے والدین کی عزت کی جائے۔ تو ہمارے ہاں یہ بالکل ہی کہہ لو کہ غلط سوچ ہے کہ ساس سسر کون سی میری ذمہ داری ہے، یا اس کے بہن بھائی چھوٹے وہ کون سی میری ذمہ داری ہے، تو بھائی وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو ایسے ہی جب عورت اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اس کے کچھ بھی ذمہ نہیں ہوتا، نہ کھانا پکانا، نہ جو ہے وہ صفائی کرنا، نہ دیگر معاملہ سنبھالنا، لیکن اپنے والدین کے گھر میں وہ صبح سے لے کے شام تک کام میں جتی ہوتی ہے، اور کبھی اس کے حقوق کی پرواہ نہیں پڑی کہ یہ تو میری ذمہ داری تھی نہیں، یہ باپ سنبھالے، بھائی سنبھالے، میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاں وہ اپنے میکے میں یہ نہیں سوچتی شادی سے پہلے، شادی کے بعد بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے طلب ثواب کی نیت رکھنی چاہیے۔ السلام علیکم۔